مولانا عمر فاروق کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کسی کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ عام طور پر عورتیں اس کا احتیاط نہیں کرتی۔ نمبر 1، انسان کے سر کے بال۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہاں یہودی آباد تھے۔ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور حسد کی بنیاد پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام پر جادو کا یہ اثر ہوا، روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز رہنا شروع ہو گئی۔ عام طور پہ حضور علیہ السلام کسی کام کو کرتے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میں نے کام کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا جسم مبارک جکڑا جکڑا حضور کو محسوس ہونے لگا، طبیعت کے اندر انقباض آ گیا۔ حضور علیہ السلام اسی پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام رات کو سوئے تو خواب کے اندر اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ ایک فرشتہ حضور کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا فرشتہ حضور کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تو سر والا فرشتہ پاؤں والے سے پوچھتا ہے حضور علیہ السلام کو کیا ہوا، اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز کیوں ہے؟ تو وہ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ پوچھنے لگا کس یہودی نے جادو کیا ہے، اس یہودی کا نام کیا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ اس یہودی کا نام لبید بن عاصم ہے، یہ ایک یہودی تھا، اس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا۔ تو وہ فرشتہ پوچھنے لگا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے سر کی طرف جو فرشتہ تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے بال جو ہیں وہ لے کر کنگھی کے اوپر لپیٹ کر ان کو گرے لگا کر اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھنے لگا کہ کہاں دفن کیا ہے؟ تو فرشتوں نے ایک کنویں کا نام بتلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں صبح کو اٹھا، میں اس کنویں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی گندلا اور ایسا پیلا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے کنگھی نکالی، اس کنگھی کے اوپر حضور علیہ السلام کے بال مبارک لپیٹے ہوئے تھے، ان کو 11 گرے لگائی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اوپر جو جادو ہوا تھا اس کے توڑ کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کو تلاوت فرما کر اس کنگھی کے اوپر جو بال تھے ان پہ دم کیا، وہ گریں کھل گئی اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے جادو سے محفوظ کر لیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جادو کا توڑ کیا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پہلے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری طبیعت جکڑی ہوئی ہے، اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا میرا جسم مبارک اب کھلا ہوا ہے۔ اپنی طبیعت کے اندر حشاشیت بشاشیت دیکھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہودیوں نے جو جادو کیا وہ اللہ کے نبی کے سر مبارک کے بالوں کے اوپر کیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بالوں کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، انسان کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، انسان کے پہنے ہوئے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں، انسان کے بال، اس کے ناخن اور کپڑے، ان تینوں چیزوں کو آپ جمع کر کے زمین کے اندر گڑھا کھود کے وہاں دفن کر دیا کریں، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیں گے تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ جادوگر کے ہاتھ میں لگ جائیں اور آپ کے اوپر کوئی جادو ہو جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔